بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وقال تعالى في القرآن المجيد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس اور پاکیزہ کتاب وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب یہی وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ کہ جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے مقدس کتاب کلام اللہ شریف ہے، اور محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں قرآن کریم ہی تھا، اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ قرآن ہی کی وجہ تھی کہ ساری دنیا کے اندر جہالت بھری پڑی تھی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس قرآن کریم کو اتارا تو دنیا کے اندر روشنی ہو گئی۔ قرآن ہی تھا کہ جس کی وجہ سے پیارے عزیز ساتھیوں آج ہمارا بھی یہ مقام ہے، اور ہم سب ایمان والے الحمدللہ جو ہیں آج مسلمان ہیں، یہ سب قرآن کریم ہی کی برکت ہے۔ تمام عربی کی کتابوں میں سب سے پہلے قرآن کریم ہی تھا، اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی۔ ھدی للمتقین، اور ہماری ہدایت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اے میرے بندو ھدی للمتقین، اگر تم متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت پر عمل کرنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنائے گا۔ لیکن یاد رکھنا یہ بات میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اگر آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم رکھا ہوا ہے اور ہماری مائیں بہنیں پڑھی ہوئی ہیں قرآن کریم کو، لیکن سستی اور غفلت اور لاچاری کی وجہ سے اور شیطان کے غلبے کے ہونے کی وجہ سے، شیطان کے غالب پانے کی وجہ سے آج اگر وہ قرآن کریم ہمارے گھر کے اندر سیف الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے اور نہ جانے وہ قرآن کریم 10 دن ہو گئے ہیں، 8 دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر کے سیف الماری کے اوپر قرآن کریم رکھا ہے، ہمارے گھر کے الماری کے اندر قرآن کریم رکھا ہے، 7 دن ہو گئے ہیں، 8 دن ہو گئے ہیں، کوئی فرد گھر کے اندر ایسا نہیں ہے جو اس قرآن کریم کو کھول کر کے اس کی تلاوت کر لے۔ آج میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے ہم اتنے دور بھاگ رہے ہیں۔ جو قرآن کریم ہمارے گھر کے اندر رکھا ہوا موجود ہے، جو قرآن کریم ہمارے گھر کی سیف الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ قرآن کریم وہاں رکھا رہتا ہے، لیکن اس پر دھول جم جاتی ہے۔ ہماری اتنی ہمت اور ہماری اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ اس قرآن کریم کو کھول کر کے اس کی تلاوت کر لیں۔ ایک شیطان کے غلبے کی وجہ سے، ایک شیطان کے ہمارے اوپر غالب آنے کی وجہ سے اور ہمارا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے یہی حال اس وقت تک پہنچ رہے ہیں پیارے عزیز ساتھیوں۔
ورنہ کس کی اتنی ہمت ہو جائے کہ اللہ کا کلام ہمارے گھر کے اندر رکھا ہوا ہو اور وہ کلام ہمیں پکار رہا ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ یہاں قرآن کریم رکھا ہوا ہے، لیکن گھر کے اندر 5 افراد ہیں اور کوئی بھی افراد ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کو کھول کر کے اس کی دعائیں لے لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی اور وجہ بنا لے۔ یعنی کہ اگر آج ہمارے گھروں کے اندر وہ قرآن کریم رکھا ہوا ہے، اس پر دھول تو لگ رہی ہے، اس پر دھول مٹی جم رہی ہے، لیکن آج ہماری دنیا کی محبت دلوں کے اندر اتنی گھس گئی ہے، اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کے کلام کو بھول بیٹھے ہیں۔ پیارے عزیز ساتھیوں، یاد رکھو یہ بات، تاریخ کی کتابوں کو اٹھاؤ اور تاریخ کی کتابوں کو پڑھو کہ قرآن کریم کے علاوہ صحابہ کرام کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ صحابہ کرام اسی قرآن کریم کو لے کر کے آگے بڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ کامیابی عطا فرمائی جو تا حیات ہمارے سامنے موجود رہے گی، جو تا حیات کتابوں کے اندر موجود رہے گی۔ پیارے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی وجہ تھی جو افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخار درندوں نے ایک آواز پر میدان خالی کر دیا تھا، لیکن آج ہم کروڑوں ہیں، آج ہماری تعداد لاکھوں ہیں، ہم کروڑوں ہیں، لیکن ہم ذرہ برابر بھی قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہو رہی۔ ارے قرآن تو وہ کتاب ہے، قرآن کریم اتنی مقدس کتاب ہے کہ اگر انسان قرآن کریم پر عمل کر لے اور اگر اس کے کوئی کام مصیبت میں گھرا ہوا ہو، کوئی اس پر پریشانی آ جائے، کوئی اس کے سر میں درد ہو جائے، اگر اللہ کے کلام پر یقین رکھتا ہوا ہو، اللہ کے مقدس کلام پر بھروسہ کرتے، اللہ کے مقدس اور پاکیزہ کلام پر بھروسہ کر لے، اگر وہ اس کے انا اعطینا کی یا سورت یاد ہے یا قل هو اللہ کی سورت یاد ہے، اگر وہ بندہ اس سورت کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، اے اللہ جو میرے سر میں درد ہو رہا ہے، جو میرے بدن میں درد ہو رہا ہے، واقعتاً اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے اس کے تمام درد کو ختم فرما دے گا۔ پیارے عزیز ساتھیوں، لیکن آج قرآن کی تعلیمات سے ہم اس قدر دور بھاگ رہے ہیں، اس قدر دور بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں فکر نہیں ہے کہ ہماری جو نسلیں آج پیدا ہو رہی ہیں، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہو رہے ہیں، ارے یہ قرآن کریم سے وابستہ کیسے ہوں گے، قرآن کریم کی تعلیمات سے وابستہ کیسے ہوں گے۔ پیارے عزیز ساتھیوں، یہ بات یاد رکھنا کہ ہاں ضروری ہے، دنیا کی تعلیم بھی انتہائی ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ کسی نے مثال دی ہے کہ انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ اسکول اور کالج کے اندر جاتا ہے تو اس کا بستہ اور اس کا بیگ اس کی پیٹھ پیچھے ہوتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے ہوتا ہے، جس میں اس کی کتابیں ہوتی ہیں، اور اسی بستے کو لے کر وہ چلا جاتا ہے اور اسکول پڑھتا ہے، سب کلاسیں کر لیتا ہے، اور ایک وہی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جو بیچارہ اپنے گھر سے چلتا ہے، مسجد مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلتا ہے۔ اگر اس کے پاس ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے تو وہ اسے پیچھے لگا کر نہیں چلے گا، وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر کے چلے گا۔ اگر کوئی بچہ پارے پڑھنے والا ہے، کوئی بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے، ارے یاد رکھو پیارے عزیز ساتھیوں، تو وہ اسی قاعدے اور پارے کو، وہ اسی قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کر کے چلے گا، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے، کیونکہ جو کتابیں ہم اپنے پیچھے لاد کر کے لے جا رہے ہیں وہ تعلیم ہماری دنیا تک موجود ہے، لیکن جس کو ہم آگے لگا کر کے لے جا رہے ہیں وہ ہماری آخرت میں آنے والی کام ہے۔ پیارے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی اگر تعلیمات کو ہم حاصل کریں گے تو یہ ہمیں آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے گی، لیکن آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی بھی فکر نہیں ہے، اور جو ہماری نسلیں آج پیدا ہو رہی ہیں، جنہیں اگر ہم رو رہے ہیں وہ بچے
وہ انہیں اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے خاموش کریں، ان کے پاس ان کی مائیں قرآن کریم تلاوت کرتی ہوئی ہوں، تو ان بچوں پر وہ ایسا نظر نہیں، ایسا ہی اثر ڈلے گا اگر باپ قرآن کریم کی تعلیمات کو سکھا رہا ہو۔ لیکن آج کی نسلیں جو ہو رہی ہیں، وہ آج کی ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے باپ بھائی جو ہوتے ہیں، اگر ہمارا بچہ رونے لگ جائے تو قرآن کریم کی تعلیمات نہیں سکھائیں گے، اللہ کی لوریاں نہیں سکھائیں گے، نظم وغیرہ نہیں سکھائیں گے، بلکہ اگر سکھائیں گے، اگر اسے روتے ہوئے کو خاموش کریں گے تو صرف اور صرف ایک شیطانی کام سے خاموش کریں گے، موبائل چلا کر کے اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ رکھتے نہیں رکھتے میرے پیارے عزیز ساتھیوں، بتائیے؟ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا ایمان کس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کے بارے میں فکر نہیں ہے کہ وہ بچے قرآن کریم کی تعلیمات انہیں کرانی ہے یا نہیں کرانی ہے۔ جہاں سوچ رہے ہیں اگر بچہ 2 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، ماں باپ کو فکر ہو گئی کہ اب تک 2ری کلاس میں ایڈمیشن ہو جاتا، 3ری کلاس میں ایڈمیشن ہو جاتا، لیکن اگر فکر نہیں ہے تو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے۔ پیارے عزیز ساتھیوں، یاد رکھیو، میں سبھی ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے کہ باپ سب کچھ کر لے گا۔ اگر ساری دنیا ایک باپ کما لے، اگر ساری دنیا ایک باپ اپنے ذمہ دار کر لے، اس کا ذمہ دار بن جائے، خدا کی قسم اس باپ کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر کے جانی ہے۔ لیکن اگر وہی باپ اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیمات سے مانوس کرے گا، اگر وہی باپ اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرائے گا، اس پر دھیان دے گا، تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، جب تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے اور قبر کے گڈھے میں جا پڑو گے تو اس وقت میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اگر وہی اولاد تمہاری قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوگی، جو قرآن کریم کو پڑھنا جانتی ہوگی، تو وہ صبح شام آپ کی قبر پہ جا کر کے تلاوت کرے گا، آپ کی قبر پہ جا کر کے تلاوت کرے گا۔ لیکن اگر اس بچے کو ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات سے مانوس نہیں کرایا تو وہ بچہ 1 دن جائے گا، 2 دن جائے گا، پڑھے گا جیسا پڑھے گا، جیسا اس پہ آتا ہے، اس کے بعد جانا چھوڑ دے گا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، نہیں جائے گا اس کے بعد۔ میں تاریخ گواہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، واقعتاً آج الحمدللہ آج تک میرے والد صاحب کو 19 سال تقریباً دنیا سے فوت ہو گئی ہیں، اور جب سے میں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے، واقعتاً ہر نماز کے بعد اپنے والد صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے والد صاحب کی مغفرت فرما دے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، سوچ کرو، خدا کی قسم افسوس کرنے کا مقام ہے کہ آج ہمارا مسلمان بھائی قرآن کی تعلیمات سے اتنا دور بھاگ رہا ہے۔ اگر مسجد میں بچے پڑھنے آ رہے ہیں تو صرف لڑکیاں پڑھنے آ رہی ہیں، لڑکے کوئی نہیں پڑھنے آ رہا ہے۔ ارے پیارو عزیز ساتھیوں، فکر کرو کہ جب دنیا سے یہاں سے چلے جاؤ گے تو تمہاری مغفرت کی دعائیں کون کرے گا؟ وہ بچہ کیسے تمہارے صدقہ کرے گا؟ وہ بچہ کیسے تمہارے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا؟ وہ کیسے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا؟ اگر تم نے اس کو سکھایا ہوگا تو وہ تلاوت کرے گا، لیکن اگر تم اس کو نہیں سکھاؤ گے تو وہ کیا تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا؟ ابھی بھی وقت ہے میرے پیارے عزیز ساتھیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ہے وہ عاقل جو آغاز میں سوچے انجام، ہے وہ عاقل جو آغاز میں سوچے انجام، ورنہ ناداں بھی سمجھ جاتا ہے کھوتے کھوتے۔ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، وقت نہیں پتا، یہ نہیں پتا کہ اللہ کے یہاں سے کب بلاوا آ جائے۔ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس میرے پیارے عزیز ساتھیوں۔ میں سبھی سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے بچے ہیں اور مسجد نہیں پڑھنے آ رہے ہیں، مدرسے پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، ہاں صحیح ہے اسکول کے اندر بھی بھیجو، لیکن اس سے پہلے فکر کرو کہ ہمارا بچہ مدرسے سے دور کیوں ہے، مسجد سے دور کیوں ہے۔ اس لیے کہ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، یہی تعلیم ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔